الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. الدرس الثانی عشر. سعاد السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البنت سعاد بھی لڑکی کا نام ہے، عورت کا نام ہے. البنت یہ بھی مؤنث ہے. وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے کی. کیف حالکی یا بنت، کیف حالکی یا بنت. جواب: انا بخیر والحمد للہ. من این انت؟ انا من الریاض. انا ضمیر متکلم کی ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی ایک ہی چیز ہے. مسمکی، اسمی آمینہ. این ابوکی، ابوکی. ابی ہنا فی المدینۃ المنورہ. هو موجہ فی المدرسۃ الثانویہ. هو موجہ فی المدرسۃ الثانویہ. المدرسۃ الثانویہ مؤنث ہے. المدرسہ، المدرسۃ الثانویہ مرکب ہے، مرکب غیر مفید. کون سا مرکب ہے یہ؟ توصیفی، صفت موصوف. اور ابو کی یہ بھی مرکب ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ. آپ کا باپ، کا کے کی جب ترجمے میں آتا ہے یہ علامت ہے مرکب اضافی کی. ابو مضاف ہے، کی مضاف الیہ. لیکن یہ جو ضمائر ہیں ساری کی ساری مبنی ہیں، تو یہ ابو مضاف ہے، دیکھیں ابو کی، این ابو کی. بات ہو رہی ہے اس پر. ابو کی، ابو مضاف ہے اور کی مضاف الیہ ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ مجرور ہے لیکن یہ علامت مجرور نہیں، یہ ضمیر ہے مبنی علی الکسر ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ اسی طرح آتی ہے. فی محل جر کہیں گے اس کو، فی محل جر. یہ مبنی ہے، معرب نہیں ہے. معرب ہوتا تو پھر ہم اس کی علامت ڈھونڈتے، کہتے یہ مجرور ہے اور اس کی علامت یہ ہے. یہ مبنی ہے، مبنی کو کہیں گے فی محل جر. مبنی کی حالت بتا کر کہ مبنی علی الکسر فی محل جر، یعنی ایسی جگہ پر آیا ہوا ہے یہ مبنی جہاں ہر آنے والا لفظ مجرور ہوتا ہے. ابو مضاف ہے اور یہ مرفوع ہے. علامت رفعی کیا ہے اس کی؟ مرفوع ہونے کی علامت یہاں کیا ہے؟ ابو میں واو ہے. واو، کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. الاسماء الخمسہ، یہ ان میں سے اسماء خمسہ. ابو، ابو کا، اخو کا، حمو کا، ذو مال، فو کا. یہ خاص صرف 5 نام ہیں، صرف 5 سے اور زیادہ نہیں ہے. یہ جب بھی آتے ہیں کسی کی طرف مضاف ہو کر تو ان کی مرفوع ہونے کی علامت یہ واو ہوتی ہے اور مجرور یا منصوب ہونے کی علامت یا ہوتی ہے. ابی کا، سلمت علی ابی کا.
ابو کی یہ کیوں آیا ہے؟ کی یہ مؤنث کے لیے اور کا مذکر کے لیے. جی وہ جواب دیتی ہیں این ابو کی ابی ہنا، کیونکہ یہ مدینہ شہر کی بات ہے جہاں یہ مکالمہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابی ہنا فی المدینہ المنورہ. المدینہ المنورہ بھی مرکب توصیفی ہے. المدینہ صفت ہے، المنورہ المدینہ موصوف ہے، المنورہ صفت ہے. ہوا موجہ، یہ جو تربیتی ایک عہدہ ہوتا ہے مدارس میں جو توجیحات پیش کرتا ہے، یعنی طلباء کو جو ڈسپلن قائم کرتا ہے. موجہ فی المدرسۃ ثانویہ، انٹر سکول میں. وَأَيْنَ أُمُّكِ وَأَيْنَ أُمُّكِ ہِیَ أَيْضًا ہُنَا. دیکھیں ہوا مذکر کے لیے، ہِیَ مؤنث کے لیے. ہِیَ أَيْضًا، أيضًا کا مطلب ہنا. ہِیَ طبیبۃ فی مستشفى الولادۃ. ہِیَ طبیبۃ فی مستشفى مستشفى الولادۃ. فی مستشفى الولادہ یہ مرکب اضافی ہے. مستشفى مضاف ہے، الولادت مضاف الیہ ہے، اور فی حرف جر ہے، حرف الجر. ہاں یہ دیکھیں مستشفى الولادہ کا مطلب کیا؟ ولادت کا ہاسپٹل، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ جی فی. اب انہوں نے اپنا عربی میں اس کا نام بنایا ہے مستشفى. اب اس کے آخر میں الف ہے، مستشفى پڑھنے میں آ رہا ہے نا، مستشفى الف ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. اس پر نہ زیر آ سکتی ہے، نہ زبر، نہ پیش، نہ سکون، نہ وہ جو علامت سکون جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں آ سکتی، جو اعراب کے علامات میں سے. تو ہم یہاں کہیں گے الولادت مضاف الیہ ہے، مجرور. مجرور ہونے کی علامت یہاں یہ ہے کسرہ، کیونکہ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے. اور یہ مضاف ہے مستشفى، اس کے آخر میں الف ہے، اس پر حرف جر داخل ہوا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا فی یا اس جیسے اور حروف عن، علی، جب بھی کسی لفظ کے سے پہلے آتے ہیں تو اس لفظ کو بھی مجرور کر دیتے ہیں. یہ الولادہ تو مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، لیکن اس کے آخر میں الف ہے، الف کے نیچے زیر آ نہیں سکتی، تو یہ رکاوٹ ہے. تو ہم کہیں گے مجرور ہے علامت جرہ مقدرۃ، یعنی چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. جر کی علامت یہاں پوشیدہ ہے، لیکن یہ ہے مجرور، یہ بھی مجرور ہے. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. یہ حرف جر ہے، یہ مجرور ہے. یہ جار ہے، یہ مجرور، اور یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، مرکب اضافی. کہتی ہیں ومن هذه الفتاة التي معك، اس کے ساتھ ایک لڑکی اور بھی ہے. تو انہیں سعاد نے سوال کیا ومن هذه الفتاة، الفتاة، الفتى، یہ دیکھیں الفتى لڑکا، الفتاة مؤنث ہے، لڑکی. ومن هذه الفتاة التي معك، التي اسم موصول ہے، اسماء موصولہ معرفہ کی اقسام میں سے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. جیسے اسماء اشارہ ہیں، اسی طرح اسماء موصولہ ہیں. التي معك، معك تمہارے ساتھ. اور یہ لڑکی کون ہے؟ من هذه الفتاة التي، جو کہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ جو کہ، وہ جو، اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں لفظی ترجمہ،
التی وہ جو مؤنث کے لیے، الذی مذکر کے لیے، واحد کے لیے، مذکر واحد کے لیے الذی، مؤنث واحد کے لیے التی. ومن هذه الفتاة التي معك. اب یہاں الذی التی کا استعمال بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کہاں کیسے کریں گے ہم استعمال. جواب کیا آیا؟ اس نے پھر سوال دہرایا، اہی اختو کی، اہی اختو کی، لا ہی بنت عمی، ہی بنت عمی. اب دیکھیں، ہی بنت عمی، بنت عمی، یہاں دو مضاف الیہ ہیں اس میں، بتائیں دو مضاف الیہ ہیں اس جملے میں، کہاں کہاں ہیں؟ ہاں جی، پہلا مضاف الیہ یہ ہے، یہ پہلے بنت عمی، بنت مضاف ہے، عم مضاف الیہ، چچا کی بیٹی، اور چچا کس کا ہے؟ می، میرا، عمی، میرا چچا، میرے چچا کی بیٹی. عمی مضاف مضاف الیہ، بنت عم یہ مضاف مضاف الیہ، عم مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ اس کا ہے بنت کا، اور یا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ ہے عم کا. ہاں، تو یعنی میرے چچا کی بیٹی. ہاں، مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس کی آپ نے اضافت کر دی ہے کسی اور کی طرف، اور مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی گئی ہے. مثلا بنت عمی، لڑکی کی اضافت ہے چچا کی طرف، اور چچا کی اضافت ہے میری طرف. بن چچا کی بیٹی ہے اور چچا میرا ہے، تو یہ اضافت ہو رہی، نسبت یعنی. جیسے کتاب زیدن، زید کی کتاب، کتاب کی اضافت زید کی طرف کر دی. تو ہی بنت عمی. مسموہا، مسموہا اگر مذکر ہوتا تو کیا کہتے؟ مسموہو. اب یہ اتنی باتیں ہیں ایک مکالمے کے اندر، یہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو کافی ساری باتیں کرنا آ جائیں گی، اور اسی طرح کی اور باتیں بنانا آ جائیں گی. مسموہا اسموہا فاطمہ، اسموہا فاطمہ. اہی زمیلتک، سوال، اہی زمیلتک، زمیل زمیلتن، زمیل زمیلہ. کلاس میں ہے تو کلاس فیلو کہتے ہیں زمیل. اگر آفس میں آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اس کو بھی زمیل کہتے ہیں، اور مؤنث کو زمیلتن. اہی زمیلتک، لا انا فی المدرسة المتوسطة وہی فی المدرسة الثانویہ. نہیں، انا فی المدرسة المتوسطة مڈل، وہی فی المدرسة الثانویہ. میٹرک میں ہو سکتی ہے یا انٹر میں ہو سکتی ہے، سیکنڈری اسکول کی ہے. الکی اختن، ہاں کیسے پوچھیں گے آپ کسی سے آپ کا بھائی، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ الکی اختن، اگر مذکر ہوتا تو کہتے الک اختن، آپ کی کوئی بہن ہے. یا اب یہ مؤنث ہے تو اس سے کہیں لکی، مذکر کے لیے لکا. لک، لام حرف جر ہے، اور یہ کا وہی ہے جو ابو کا، ابو کی. لکا، لکا یا لکی، آپ کا. لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں کے لیے اردو میں ترجمہ یہی ہوگا، آپ کا، تمہارا. دوسرا معنی ہم کرتے ہیں تمہارا، تمہارا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے تمہاری. لکی اختن، کیا آپ کی بہن ہے؟ اختن، الاخت نہیں کہا، کیا آپ کی کوئی بہن ہے، کوئی ایک بہن ہے.
اور اگر بھائی کہا جائے الہ کی اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ اس نے جواب دیا لا ما لی اختن، ما بمانا لیسا، لیسا نہیں میری کوئی بہن نہیں، لا ما لی اختن، ما لی اختن، لیسا لی اختن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیسا لی اختن۔ الہ کی اخن، نعم لی اخن کبیر، لی اخن کبیر، یہ اخن کبیر مرکب توصیفی ہے، بڑا بھائی، لی اخن میرا بڑا بھائی ہے، میرا ایک بڑا بھائی ہے، اخن واحد کہنے کی ضرورت نہیں، اخن واحد، جب آپ نے کہہ دی نا اخن ایک بھائی، اگر دو کے لیے کیا کہیں گے؟ اخت ہے تو اختانی، اخن اخوانی، واو ساتھ لگائیں گے، اخوانی، اور دو سے زیادہ بہنوں کو کیا کہیں گے؟ اخوات، اخواتن، اور دو سے زیادہ بھائیوں کو کیا کہیں گے؟ اخواتن، اخوہ، ٹھیک ہے۔ نعم لی اخ کبیر وہو طالب، ہم نے پہلے سیکھ لیا کہ کسی بھی مفرد کو تثنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف نون لگائیں گے بس، لیکن اخن ہوگا نا یا ابن، اس کے ساتھ واو بھی لگائیں، ابوانی، ماں باپ کے لیے ابوان ہوتا ہے، دونوں ماں باپ کے لیے ابوانی، میرے دونوں ماں باپ، ان کے لیے ابوین، ابوان، اور دو بھائیوں کے لیے اخوان۔ وہو طالب، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے، بالجامعاتی، وہ ایک طالب علم ہے جامعہ میں، بالجامعاتی، دیکھیں میں جامعہ میں ہے لیکن فی الجامعہ نہیں کہا، بالجامعہ، یہ طریقہ ہے عربی کا۔ وہو طالب بالجامعاتی وہو مدرس بالجامعاتی۔ ومن هذا الطفل الذي معك ومن هذا الطفل الذي معك، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ طفل کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ، کم سن بچہ، تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو ولد کہتے ہیں۔ ومن هذا الطفل الذي معك، جواب هو ابن اخی، هو ابن اخی، ابن اخی میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بھتیجا کے لیے ہم بھتیجا کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا عربی میں، ابن اخی، ابن عمی، بھانجا، ابن عمی، ابن اخی، ابن اختی، اس طرح کہیں گے۔ مسمہ، اسمہ سعد، اؤمک فی البیت الآن، الآن یہ مبنی ہے، الآن یہ اسم ظرف ہے، اور ہمیشہ اس کے آخر میں زبر ہوتی ہے، مبنی علی الفتح، الآن، اہی فی البیت الآن، اہی فی البیت الآن، ابھی وہ گھر میں ہے، اؤمکی فی البیت الآن، کیا ابھی آپ کی امی گھر میں ہے؟ لا ذهبت الی المستشفى، کیونکہ یہ کیا کرتی ہیں مستشفی میں؟ جی وہاں، ہی طبیبۃ، لا ذهبت الی المستشفى۔ ایک دفعہ دوبارہ غور سے سنیے یہ پورا مکالمہ۔ سعاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البنت، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا بنت؟ انا بخیر والحمد للہ۔ من این انت؟ انا من الریاض۔ ما اسمک؟ اسمی آمینہ۔ این ابوک؟ ابی هنا فی المدرسہ، ابی هنا فی المدینہ المنورہ، هو موجہ فی المدرسة الثانوية۔ وأين أمك؟ هي أيضا هنا، هي طبيبة في مستشفى الولادة۔ ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي۔ ما اسمها؟ اسمها فاطمة۔ أهي زميلتك؟
لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا ما لي أخت. ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ الطفل الذي، یہاں الذي آیا، وہاں التي تھا معك، الذي معك التي معك. هو ابن أخي. ما اسمه؟ اسمه سعد. أمك في البيت الآن؟ نعم. لا ذهبت إلى المستشفى. ابھی آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں کسی کے بارے میں، ابھی وہ کمرے میں ہے فلاں. أزيد في الغرفة الآن؟ اس طرح سوال کر سکتے ہیں آپ. ہم پوچھتے رہتے ہیں نا، کیا وہ ابھی کمرے میں، وہ مسجد میں، کہاں گیا؟ أين ذهب؟ أين هو الآن؟ ابھی وہ کہاں ہیں؟ اس طرح کے جملے آپ پڑھ کے چھوڑنا نہیں ہے. اب آپ گھر میں جب بھی آپ کوئی بات کرنے لگے تو آپ سوچیں کہ عربی میں اگر میں نے کہنی ہو تو کیسے کہوں. ہمارے شہر میں ایک پروفیسر ہیں جو کبھی باہر بھی پڑھ کر آئے تھے، تو ماحول عربی نہیں ہے نا، تو انہوں نے اپنی عربی بچانے کے لیے کیا طریقہ اپنایا کہ گھر میں جانوروں سے بھی عربی سے بات کرتے ہیں. مثلا ان کے پاس بھینسیں ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، وہ جائیں گے ان سے عربی میں بولیں گے آپ کو کسی نے چارہ نہیں ڈالا. پھر باہر دودھ والا آ گیا، اس سے کوئی بھی آ جائے، میں خود بھی ملا ہوں، وہ عربی میں بات میرے ساتھ تو عربی میں مکمل کی انہوں نے بات، اور بہت خوش ہوئے. اور کوئی بھی آ جائے ان کے پاس، عام آدمی بھی، دودھ والا بھی، اس کے ساتھ عربی میں بات کریں گے، پھر اپنی زبان میں ان کا ترجمہ کر دیں گے. لیکن بات جو بھی کریں گے عربی میں کریں گے. سامنے والے کو پھر اگر نہیں آتی تو ترجمہ ساتھ کریں گے خود ہی. ابھی وہ بوڑھے ہو گئے، پنجاب یونیورسٹی کے عربی کے پیپر ان تک پہنچتے ہیں، پورے پنجاب میں پیپر ان کے پاس آتے ہیں. تو مشہور ہے، ہم نے پہلے سنا تھا کہ وہ پروفیسر صاحب جو ہے نا ایسے کرتے ہیں. اور کئی لوگ جو عربی سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں بھی مدرسین، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان سے الرجی کھاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا یہ لگا ہوا ہر وقت عربی عربی. شوق کی بات ہے نا. اور عربی کے ساتھ لگاؤ جو ہے اس کا ایک مقصد ہے. عربی زبان سب سے پہلے ہماری آپس کی زبان ہے، اور دوسرا ہے کہ کیونکہ یہ امت وسط جو ہے، یہ دین جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس امت کے بڑے بڑے علماء ہیں. عام لوگوں سے بڑھ کر جو مقام ہے وہ علماء کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کہیں پیدا کیا، کسی کو کہیں. اور خاص طور پہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ اصل اہل ایمان جو ہیں، اہل ایمان ان دو مسجدوں کے درمیان اس طرح سمٹ آئیں گے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، یا بکری جو ہے خطرے کے وقت، پہاڑی بکری پہاڑ میں سمٹ جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے. اس طرح اہل ایمان سمٹ آئیں گے دو مسجدوں کے درمیان، یعنی حجاز، مکہ مدینہ. کثرت ہے وہاں الحمدللہ اہل حق کی. تو ایک طالب علم کے لیے تو بہت ہی اہم ہے یہ زبان، اور عالم کے لیے بھی کہ وہ اپنا علم جو ہے عربی میں بیان کرے، جو کتاب لکھے عربی میں لکھے. طالب علم کے لیے جگہ جگہ سے ہر قسم کے، ہر جگہ کے علماء سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. اور عام مسلمان کے لیے، اس کے لیے بھی پورے امت اسلامیہ کے جو لوگ ہیں وہ ایک قریب آ جاتے ہیں. رابطے کی زبان ہے یہ، ترابط کی زبان ہے. اس میں تمرین جو ہے دیکھیں، یہ صرف پڑھنی ہے. جی کون پڑھے گا؟ پڑھیں. ہم 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 جی. ہم
या माशाल्लाह, एक भी गलती नहीं हुई और कहीं भी ज़ेर ज़बर नहीं लगी हुई। तो इस तरह बेतदरीज जो है, क्योंकि एक चीज़ आपने यहाँ जो चीज़ें समझी हैं उसके मुताबिक उन्होंने जुमले मुंतखब किए और वो आपके लिए आसान हो गए। अगर आप कोई बड़ा पेज पढ़ेंगे किसी और किताब का, जिस कदर आप पढ़ चुके हैं उस कदर आप वहाँ पढ़ते चले जाएंगे, कुछ चीज़ें नई होंगी, वहाँ गलती कर सकते हैं। अब देखें, कैफ़ हालू का या अभी, मुखातब क्योंकि मुज़क्कर है तो हालू का, कैफ़ हालू की या उम्मी, मुखातब क्योंकि मुअन्नस है तो ये यहाँ पीछे ज़मीर भी मुअन्नस के लिए, कैफ़ हालू की। ऐन इब्नु की या ज़ैनबू, ऐन इब्नु की, ज़ैनब मुखातब है तो वो इब्नु की आया। ज़हबा इलल मस्जिदी, ज़हबा, ज़हबा मुज़क्कर है क्योंकि अब बात हो रही है उसके लड़के की, लड़का मुज़क्कर है। ज़हबा इलल मस्जिद। ऐन बिन्तु की या आमीनतु, ऐन बिन्तु की या आमीनतु, बिन्त भी मुअन्नस है और जिस जो मुखातब है वो भी मुअन्नस है। ज़हबत इलल मदरसा, ज़हबत, देखें ज़हबा, ज़हबा मुज़क्कर के लिए और वही ज़हबा के आखिर में ता साकिना लगा दें, मुअन्नस के लिए हो गया। ज़हबत गायब के लिए, वो चला गया, वो चली गई। लिमन हाज़िहि स्साअतु अल जमीलतु, लिमन हाज़िही, क्योंकि घड़ी मुअन्नस है तो हाज़िही आया इसम इशारा। अहिया लक या फातिमतु, हिया, हिया किसके लिए, क्योंकि घड़ी की तरफ इशारा, घड़ी मुअन्नस है, हिया लगा। लकी क्योंकि आगे मुखातब फातिमा है, अलक अहिया लक या फातिमतु, नअम हिया ली। हादा कलमुक या मुहम्मद, ला हादा कलमुक अंत, ला हादा कलमुक, इतना भी कह सकते थे। अंत, उसी की ताकीद आई है, ये आपका ही कलम है। अगर कहें ना ला, ला हादा कलमुक, ये इसका जवाब है ये आपका कलम है। अगर कहा ना ला हादा कलमुक अंत, फिर क्या, ये आप ही का कलम है। समझ आई, ताकीद, इसमें ताकीद आई है। ये अंत जो है ये ताकीद है का की, का जो है ना कलमुक का, इसमें जो मुज़ाफ इलैहि। तिल्क सय्यारतुल जमीलतुल लती खरजतिल आना मिनल मदरसती लिल मुदीर, ये मुब्तदा खबर है कि वो जो गाड़ी अभी अभी मदरसे से निकली है वो मुदीर की है, लिल मुदीरी, मुदीर की है। ये आपको जब आप बात करेंगे ना, ये आपको थोड़ा यहाँ भूल जाएगा कि कैसे कहना है मुदीर की गाड़ी। हमने तो मुजाफ मुजाफिले में तो पढ़ा था सय्यारतुल मुदीरी किताबु ज़ैदिन, हाँ, किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। लेकिन अगर किताब पहले जिक्र हो चुकी हो, गाड़ी पहले जिक्र हो चुकी, फिर कैसे कहेंगे उसकी है ये, तो क्या कहेंगे, हाज़ल किताबु लहू, लहू उसकी है। हाज़िहि सय्यारतु लिल मुदीर, मुदीर की है। अब का के की का तर्जमा लाम के जरिए ला रहे हैं। लक है, लक है, लकी आपका, आपकी, लहू उसका, उसकी, लहा मुन्नस के लिए लहू उसकी, लिल मुदीर मुदीर की। तो जब आप किसी से पूछेंगे आपका कोई भाई है, वहां आपको भूलेगा ये शुरू शुरू में, कैसे पूछना है आपका भाई, क्या आपका कोई भाई है, कैसे पूछेंगे, सवाल करें। अल्लाह के आखुन, आप कहें मेरा एक भाई है। ली अखुन, छोटा भाई है या बड़ा, क्या कहेंगे, हाँ ठीक है, ली कहना है और पूछते हुए कहना लक आखुन, अलक आखुन, अलक उख्तुन।
تو لیکن جب پوچھیں گے کیا آپ کے پاس گاڑی ہے، پھر کیسے کہیں گے؟ الک سیارتن کہیں گے، عندک سیارتن، وہاں عندک بولیں گے، عندک سیارتن، عندک کتاب، یوں نہیں کہیں گے الک کتاب. عندک یعنی ظرف کے لیے، آپ کے پاس، جیسے اردو میں بھی ترجمہ کر رہے ہیں. ہاں، عندک کلب، عندک. یہ اخن اختن یہ رشتے ہیں، وہ چاہے آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں پھر بھی آپ کے ساتھ رشتے، یہ رشتہ ہے لکا اخن. جی، انت مہندس یا اخی، لا انا طبیب. انت طبیبۃ یا اختی، لا انا مدرسۃ. تمرین اگلی، اقرأ کل جملۃ من الجمل الآتیہ، مندرجہ ذیل جملے، الجمل الآتیہ درج ذیل جملے، آتیہ یعنی آنے والے، ان میں سے ہر جملے کو پڑھیے، کل جملۃ. ثم اقرأها مرۃ اخرى، پھر اسے دوبارہ پڑھیے، اس جملے کو دوبارہ پڑھیے. بعد تغییر المنادى، منادہ کو بدلنے کے بعد. ہم نے پڑھا تھا ایک ہے ندا، حرف ندا، جیسے یا رجلو، یا محمد. اب یا حرف ندا ہے، محمد منادہ ہے. یہاں جو ہے منادہ اپنے بدلنا ہے. کما ہوا موضح فی المثال، جیسے کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے مثال میں. دیکھیں مثال ہے، این قلمک یا ابی. اب اس کو یا کے بعد کیا ہے؟ ابی. منادہ ہے ابی، مضاف مضاف الیہ ہے ابی، اور لیکن مضاف الی یا المتکلم، یا کی طرف ہے. تو منادہ بدلنا ہے، مؤنث بنانا ہے، یعنی مذکر کی جگہ مؤنث. این قلمک یا امی، یا امی تھا قلمکی بن گیا، یا ابی تھا تو قلمک. یہ ہے وہ چیک کرنا چاہتا آپ میں کہ آپ یہ چینج فوری طور پر حاضر دماغ ہیں، اس میں چینج کر لیں گے ایک دم جب مذکر مؤنث بدلتے چلے جائیں گے. اب دیکھیں، عندک قلم یا محمد. اب یا آمنہ، عندکی، عندکی قلم یا آمنۃ. این بیتک یا سیدی. جی، اب یہاں استاد بناؤ، یا سید، ہاں استاذتی. سیدی کی جگہ پر، یا سیدی کی جگہ پر یا استاذتی بنانا ہے. این بیتک یا استاذتی. هذا الدفتر لک یا علی. علی تھا نا، تو یا کی وجہ سے تنوین ختم ہو جائے گی، یا علی. هذا الدفتر، دفتر اردو والا نہیں، دفتر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ رجسٹر کو، بڑے رجسٹر کو. هذا الدفتر لک یا علی. دیکھیں لک، آپ کا. اب اس کو مؤنث بنا، یا فاطمہ کو اس کی جگہ پر یا فاطمہ تو لائیں. هذا الدفتر لک یا فاطمہ. من این انت یا اخی. اب کہنا ہے اس یا اخی کی جگہ پر یا اختی. من این انت یا اختی. این ابوک یا خالدو. اب یا خالدو کی جگہ پر یا خدیجہ لگائیں. این ابوکی یا خدیجہ. انت مریض یا خالی. خالی کون ہے؟ ماموں. خال، خال، اور اس کی اضافت کی گئی یا کی طرف، خالی میرا ماموں، اے میرے ماموں. انت مریض یا خالی. اب یا خالتی، ہاں ہاں، انت مریضۃ یا خالتی. این بنتک یا عمی. این بنتک یا عمی. یا عمتی. این بنتک یا عمتی. الک اخ یا محمد. یا سعاد. سعاد عورت کا نام ہے. یا سعاد، کیسے بولیں گے اسے؟ الک اخ یا سعاد.
ماذا عندك یا اخی، ماذا عندك یا اخی، آپ کے پاس کیا ہے اے میرے بھائی، بھائی جان، آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس. یا اختی، ماذا عندك یا اختی، یہ کوئی چیز آپ گھر میں آئے کھانے کے لیے، یہ کیا ارادہ ہے آپ کا، کھانا مانگ رہے ہیں شاید، تو آپ اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ ان سے بھی کوئی چیز سننا چاہتے ہیں، سب کی سن لی ہیں، آپ اپنے بھائی سے بھی سننا چاہتے ہیں، اس وقت کہیں گے ماذا عندك یا اخی، اب آپ کے پاس کیا ہے آپ بتائیں. کسی بھی موقع محل کے مطابق اس کا مطلب بدلے گا. دیکھیں منادہ دو طرح کا ہے، منادہ یا ہے نا، یا کے بعد ایک آتا ہے مفرد، جیسے یا محمد، یہ مفرد ہے. ایک ہے مرکب، یا عبد اللہ، عبداللہ تھا نا، تو یہ پہلے والے کے اوپر زبر لگے گی، ٹھیک ہے. اب یہ جو اختی ہے نا، اختن تھا اور اختی، یہ مضاف الیہ ہے، پھر اس کے اوپر یا لگ گیا. یہ تا کے اوپر زبر لگنا تھا مضاف ہونے کی وجہ سے. جب مضاف الیہ ہوگا نا منادہ، تو مضاف پر مضاف منصوب ہوگا، لیکن یہاں یہ بھی مضاف ہے اخت، لیکن اس یا کی مناسبت سے یہ زیر آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہاں زبر نہیں آ سکتی. جو محل اعراب تا ہے، اس پر جو علامت اعراب ہے وہ نہیں آ سکتی. تو یہاں جو زبر ہے، جو عبداللہ میں زبر لگی ہوئی نا، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہتے، یا رسول اللہ، تو یا عبداللہ ہے، تو یہ زبر یہاں بھی ہے لیکن مستتر ہے، مقدر ہے. ہاں، یا رب السماوات والارض، کیونکہ رب مضاف ہے، اگر مضاف آئے گا نا منادہ تو اس پر زبر لگے گی. اگر مفرد ہوگا مضاف نہیں ہے تو اس کے اوپر پیش لگے گی، تنوین ہوگی تو وہ ختم کر دی جائے گی اور پیش لگے گی، اور وہ نکرہ ہوگا اور اس کی تنوین ختم کر دی جائے، یا رجلو. تو یہ منادہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. نکرہ تھا، اس پہ ندا، حرف ندا داخل ہوئی تو وہ معرفہ ہو گیا، تنوین اس کی ختم ہو گئی. ماذا عندك یا اخی، ماذا عندك یا اختی، السلام علیک یا ابی، السلام علیک یا امی. تمرین اگلی ہے انس. ایک تو یہ کتاب آپ لوگوں کے پاس نہیں، یہ بہت نقصان دہ بات ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے کتاب. انس، انس الفاعل، انس کا مطلب ہے مؤنث بنائیے، فاعل کو مؤنث بنائیے. فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں، ہر جملے میں فاعل کو مؤنث بنائیے. مثلا خرج محمد من البیت، یہاں فعل کیا ہے، فعل خرج، اور محمد، یہ دیکھیں خرج محمد، یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے. فاعل کو مؤنث بنائیں گے، اس کی جگہ پر ہم لائیں گے آمینہ، مثال میں ہے آمینہ تو. جب محمد کی جگہ پر ہم آمینہ تو کر دیں گے، آمینہ، تو یہ جو ہمارے پاس فعل ہے اس میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی، اس کو بھی مؤنث بنانا پڑے گا. خرجت، خرجت آمینہ من البیت. تو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر کے لیے ہوگا، اگر فاعل مؤنث ہوگا تو اسی فعل کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ، اس کو کہتے ہیں تائے تانیث ساکنہ. تانیث یعنی کسی بھی فعل کو مؤنث فاعل کے لیے بنانے کے لیے یہ آتی ہے. اب آپ کے سامنے ہے ذهب المدرس الى الفصل، اب مدرس کی جگہ پر مؤنث فاعل بنائے، مدرسۃ بنا دیں، المدرسۃ، تو کیا کہیں گے ذهبت المدرسۃ
إلى الفصل. ذهب أبي إلى المستشفى. ذهبت أمي. جلس الطالب في الفصل. یہاں تھوڑی سی چیز سیکھنے کی ہے. دیکھیں جلست آپ نے کہنا نا جلست تا ساکن نا آگے کیا لگانا ہے الطالبۃ. یہ یہاں کیسے پڑھیں گے؟ یہ ساکنہ ہے اور اس کو کیسے ملائیں گے؟ اس تا کو ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر لگائیں گے. جلست الطالبۃ. جلست طالبۃ غلط ہے، ملا کر جب پڑھیں گے جلست الطالبۃ اس تا کے نیچے زیر لگائیں گے. خرج اخی من البیت. خرجت اختی من البیت. آگے اس نے یہ وضاحت بھی کی ہے تأمل ما یلی. جلست الطالبۃ کو اس طرح پڑھنا جلست الطالبۃ. اقرأ الجمل الآتیہ. آگے جملے ہیں، یہ تھوڑا مٹانا ایک منٹ. ہاں یہ نیچے بس مثالیں، درس نہیں، جلدی سے. جی کون پڑھے گا اسے؟ من جی ماشاءاللہ صحیح پڑھا. کوئی اور پڑھے؟ اور کون پڑھے گا؟ ہاں رستم کھڑے ہو. غلط کوئی بات نہیں، غلط ہو جائے گا، تھوڑا ہمت کریں. من جی ادھر سے کوئی پڑھنے کی کوشش کریں. ہوا پورا پڑھیں. من پہلے ہر لفظ کو پہچانے. من الفتح الذی من بیتی کا الآن اس کے آخر میں زبر آتا ہے. ہوا ہوا ابن عمی. ایک ایک لفظ کو پہلے پڑھیں، جوڑے نہیں. جی ادھر سے کیا نام ہے آپ کا؟ جی علی، یہ ملتان والا. ہاں الآن. ہاں ماشاءاللہ صحیح پڑھا. علی کھڑے ہو کر ادھر سے پڑھیں. ہوا ابن عمی الآن اس پہ زبر
اور کون پڑھے گا؟ فہیم؟ من من الفتح. دیکھیں من کے آخر میں ساکن ہے، سکون ہے من، اور یہ لام بھی ساکن ہے. ہاں یہ سکھانا ہے اس نے کہ آپ کیسے ملائیں گے. ہم نے پہلے پڑھا تھا جب ساکن کو ساکن سے ملائیں گے نا، پہلے کو کسرہ دیں گے. فتح اس کے آخر میں الف ہے، اور اس پر تو اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، یہ زبر ہے، اس کو من الفتى الذی، الف کو چھوڑ دیں گے. من الفتى الذی خرج من، یہ من ویسے ہی ہے، من بیتک، من بیتک الآن هو ابن عمی. یہ من الفتى الذی خرج من بیتک الآن هو ابن عمی. اب جملہ سمجھ آیا آپ کو؟ وہ من کون ہے؟ الفتى الذی، وہ لڑکا جو الذی کا مطلب فتح پہلے، الذی کا معنی وہ جو، الفتى الذی وہ لڑکا جو. ہاں کون ہے وہ لڑکا جو نکلا ہے آپ کے گھر سے ابھی ابھی؟ جواب دیا اس نے هو ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، کزن ہے. اگلا جملہ ہے، اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اسی کا مؤنث بنایا گیا ہے، اسی جملے کا مؤنث. جی آپ پڑھیں. ماشاء اللہ. جی اور کون؟ ہاں بنتو خالتی. اب دیکھیں یہ پریکٹس ہے کیسے آپ نے پڑھنا ہے. من الفتاۃ، یہ لفظ ہیں، آپ کو پتہ ہے لڑکے کو الفتح کہتے ہیں، لڑکی کو الفتات. من الفتاۃ التی، الذی کی جگہ پر التی، یہ کیونکہ مؤنث ہے. التی کو التی پڑھیں گے نا، تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ لڑکھڑائے نہیں، تو بس ملانا ہے من الفتاۃ. تو یہ اس کے اوپر پیش ہے من الفتاۃ التی خرجت من بیتک الآن، من بیتک الآن یا محمد ہی بنت خالتی. آپ پڑھیں کوئی اور پڑھیں. فہیم؟ من بیتک الآن، یا محمد. ویسے بولتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں یا محمد، لیکن یہاں ہم کیونکہ سیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کو واضح کرنا ہے. تجوید کے احکام جو ہیں جی کون پڑھے گا؟ ایک دفعہ اور پڑھے کوئی.
آپ پڑھ کے دیکھیں. ماشاء اللہ. آپ پڑھیں گے. آرام سے پڑھیں. من بیتک. جی آپ پڑھیں. من منل. آپ پڑھیں. منل. دیکھیں دو ساکن ہے نا، دونوں کو ملانے کے لیے پہلے والے کے نیچے زیر لگانی ہوگی. من الفتاۃ اللتی. یا بن. اب اس میں آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں. تیسرا جملہ ہے دیکھیں ہر لفظ کو آپ پڑھ سکتے ہیں الگ الگ، اور بس یہ اب جو کیونکہ ایک سلسلے میں آ گئے ہیں تو آپ اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں. جی ماشاء اللہ. اب دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں. لام وہی ہے، لام حرف جر ہے. لی، یہ ہمیشہ لی استعمال ہوتا ہے. لیمن کس کا. آپ نے کہا تھا لکا لکی اس کا اس کی. لہو، یہاں لیمن کس کا. من کا مطلب کون، یہاں من کون، یہاں کس کا لیمن کس کا. لیکن اس کا آخر میں ساکن مبنی علی السکون ہے. یہ المفتاح. المفتاح. اب اس کو المفتاح ہی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر نہیں آیا، تو مفتاح ہی نہیں پڑھ سکتے، نہ اس کو المفتاح پڑھ سکتے ہیں. المفتاح. المفتاح نہیں پڑھ سکتے. آپ چابی کو مفتاح کہتے ہیں، وہ مفتاح ہی کہیں گے. بس یہ ایک لفظ آپ پہچان لیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. لیمن اور یہ لام ہے، دونوں ساکن ہے تو اس کو پہلے کو کسرہ دیں گے. لمن المفتاح. لمن المفتاح. اب الذی، یہ الذی یہ الف حمزہ موصولہ ہے، اس کی اصل میں اپنی کوئی زیر زبر نہیں ہے. جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے، تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا. لمن المفتاح الذی. علی، یہ ہمیشہ علی ہے، مبنی علی السکون. علی آخر میں الف ہے نا، علی پڑھا جائے گا. لیکن آگے والا لفظ جو ہے اس کا شروع والا ساکن ہے، تو اس کو علی المکتبی. تو یہ حرف جر ہے، یہ مجرور ہو گیا. لمن المفتاح الذی علی المکتبی. ہوا، ہوا کو ہمیشہ ہوا ہی پڑھیں گے. للمدرسی، یہ جار والمجرور ہے. لام جار ہے اور مدرس مجرور. نہیں، یہاں بھی زیر آئی تھی، دیکھیں لام نہیں ہے. ملانے کے لیے دو ساکن جب جمع ہو گئے تو پہلے والے ساکن کو زیر دے کر ملائیں گے ہم. وہ جار حرف جر ہے اور وہ مجرور ہے، جار والمجرور. جیسے للمدرسی، جی وہ جار مجرور ہے. یہ بھی مجرور ہے. من، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے. لیکن یہ جو زیر آئی ہے نا، یہ جر کی علامت نہیں ہے، یہ صرف ملانے کی وجہ سے آئی ہے. یہ مبنی علی السکون ہے فی محل جر، اس کی علامت ظاہر نہیں ہو سکتی، علامت آ ہی نہیں سکتی یہاں.
یہ تو اس وجہ سے آئی ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ان کو ملا کر پڑھنا تھا، تو اسی یہ قاعدہ ہے کہ پہلے والے ساکن کے نیچے زیر لگانی ہے، جیسے خرجت الطالبۃ تھا، خرجت الطالبۃ پڑھا ہم نے۔ اب جملہ ہے لمن، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، الگ الگ لفظ پڑھیں۔ یہ ہے کیا ہے؟ لمن۔ یہ کیا ہے؟ الساعۃ۔ اور یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ علی۔ اور یہ السریر، علی کی وجہ سے کیا پڑھیں گے؟ علی السریری۔ اور یہ ہیا، بغیر زیر زبر کے صحیح پڑھ رہے ہیں نا؟ جی اب ہاں جی، اور کون پڑھے گا؟ لمن الساعۃ۔ اچھا ایک منٹ آپ پڑھیں میرے ساتھ، ایک الگ الگ پڑھیں۔ ہاں ملانا نہیں ہے، الگ بس یہ پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ لمن، لمن یہ کیا ہے؟ علی السریر۔ اب ملانا ہے، لمن ہے، یہ ہے لمن، اور یہ ہے الساعۃ، یا اس کو ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر آئے گا، لمن الساعۃ، اور یہ ہے التی، ہاں لمن الساعۃ التی، لمن الساعۃ التی، ہاں لمن الساعۃ التی علی السریر، لمن الساعۃ التی علی السریر۔ ہاں لز نہیں، لزوجی اختی، مضاف مضاف الیہ، میری بہن کے خاوند کی ہے، کی، لی اس کا مطلب کی، یہ میری بہن کے خاوند کی ہے، لز نہیں کہنا، لزوجی اختی، اختی، لمن الساعۃ التی علی السریر، کس کی ہے؟ وہ گھڑی جو، التی وہ جو، اگر آپ نے لفظی ترجمے والے مصحف دیکھا ہوگا، الذی کے نیچے لکھا تو وہ جو، الذین وہ لوگ جو، التی وہ جو، جب یہ الساعۃ التی کہیں گے تو اس کا مطلب کریں گے وہ گھڑی جو، وہ جو کے بیچ میں گھڑی لے آئیں، وہ گھڑی جو کس کی ہے؟ وہ گھڑی جو چارپائی پر ہے، ہی لزوجی اختی۔ یہ 4 جملے تھے، اس میں 55 نمبر تمرین ہے، اس کو آپ دوبارہ پڑھیں اور اس طرح پریکٹس کریں۔ اور دوسرا کہ ناظرہ قرآن جو ہے اس کی پریکٹس کریں، یعنی جتنا اچھا آپ کا ناظرہ ہوگا اسی طرح آپ کا یہ جملے پڑھنا آسان ہوگا، بولنا آسان ہوگا عربی، کیونکہ جب ناظرے کی پریکٹس نہیں ہوگی نا تو زبان سمجھ بھی رہے ہوں گے، زبان لڑکھڑاتی، زبان پر چڑھتا نہیں ہے جملہ۔ اسے مٹانا۔ تمرین نمبر 56، اکمل الجمل، اکمل الجمل الآتیہ، اکمل کیا مطلب؟ مکمل کیجئے، الجمل جملہ کی جمع، الجملۃ کی جمع الجمل، الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے، بوضع اسم موصول، باسم موصول، بوضع اسم موصول، بوضع لگا کر، رکھ کر، وضع کہتے ہیں رکھنا،
لگانا، لگا کر، اسم موصول لگا کر، مناسب، مناسب اسم موصول لگا کر مکمل کیجئے آنے والے جملوں کو۔ وہ کیا ہیں؟ آپ کے پاس دو ہیں اسم موصول، الذی، اللاتی۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں الذی لگے گا یا اللاتی لگے گا، صرف اتنا آپ کا امتحان ہے۔ فی الفراغ، فراغ کہتے ہیں خالی جگہ کو، کہتے ہیں خالی جگہ میں مناسب اسم موصول لگا کر درج ذیل جملوں کو مکمل کیجیے۔ آپ کے پاس ہے جملہ، پہلا ہے الکتاب، یہاں خالی جگہ ہے، الکتاب علی المکتب للمدرس، یہاں مطلوب صرف یہی ہے کہ آپ نے الذی یا اللاتی لگانے، الذی لگے گا، کیوں؟ کیونکہ کتاب مذکر ہے، وہ کتاب جو علی المکتبی ٹیبل پر ہے، للمدرسی ٹیچر کی ہے، مدرس کی ہے۔ القلم، القلم، القلم الذی فی حقیبتی مکسور، القلم فی حقیبتی، القلم الذی فی حقیبتی، میرے بیگ میں، جو وہ قلم جو میرے بیگ میں ہے، مکسور ٹوٹی ہوئی ہے۔ السیارہ التی، الکلب، الفتى، تلك البطة التي، البيت الجديد، ها، الذي، الدرس، الدرس الذي، من الفتاة من الفتاة التي، تلك الحقيبة، یہ تو آپ کو یاد ہے۔ اب میں مکمل جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد، وہ گاڑی جو، السيارة التي خرجت نکلی ہے، من المستشفى الآن للطبيب الجديد، میری بات سمجھ آئی؟ السيارة التي خرجت الآن من المستشفى هي للطبيب الجديد، سمجھ آ گئی بات؟ کیا کہا میں نے؟ کہاں سے نکلی ہے گاڑی؟ کب نکلی؟ ہاں، ابھی ابھی۔ اب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ الکلب الذی فی الحدیقہ مریض، ہاں، اب اگلی بات سنیں، سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، ماشاء اللہ، ابھی آپ لوگوں نے بھی جواب دینا ہے۔ تلک البطۃ التی، بطہ بطخ کو کہتے ہیں، تلک البطۃ التی تحت الشجرہ لبنت الفلاح، ہاں ہاں، وہ بطخ جو تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے، کسان کی بیٹی کی ہے۔ البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، لذلك فی ذلک الشارع، البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، وہ گھر جو اس روڈ پر ہے، وزیر کا ہے، وہ نیا گھر، وہ نیا گھر جو۔ الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا،
الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا. وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے نہایت ہی آسان ہے. من الفتاة التي جلست امام المدرسة. من الفتاة التي جلست امام المدرسة. ہاں وہ لڑکی جو بیٹھے. ہاں وہ کون ہے؟ سوال پہلے سوال ہے. من الفتاة التي جلست امام المدرسة. وہ لڑکی جو مدرسہ اسکول کے سامنے بیٹھی کون ہے؟ جواب ہیا طالبۃ من مالیزیا. ہیا طالبۃ من مالیزیا. یا یہ ملیشین طالب علم ہے، ملیشین اسٹوڈنٹ ہے. ہاں ملیشیا سے، لیکن ہماری زبان میں اس طرح کہا جاتا ہے یہ ملیشین طالب علم ہے، یہ انڈین طالب علم ہے، یہ امریکن طالب علم ہے، اس طرح. من مالیزیا. اتلک الحقیبۃ التی تحت المکتب لک یا خالد. اتلک الحقیبۃ التی تحت المکتب لک یا خالد. لک یا خالد آپ کا ہے، تمہارا ہے. لا ہی لصدیقی محمد. الکلمات الجدیدہ. العم، دیکھیں ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. العم اخو الاب، العمۃ اخت الاب. عمہ چچی کو نہیں کہتے، عمہ پھوپھی کو کہتے ہیں، اور چچی کو بھی ہاں عمہ کہیں گے. الخال اخو الام، ماموں ماں کا بھائی. الخالۃ اخت الام. خالہ تو جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن خالو ہم کہتے ہیں خالہ کے خامند کے. ہاں وہ عربی میں خالو جو ہے ماموں کو کہتے ہیں. خالہ کا بھائی خالۃ خال. خالو کو ام کہیں گے، بس وہ لفظ عام ہے، چچا کے لیے بھی عام اور سب کے لیے. الفلاح مستشفى الولادہ. ہاں وبهذا نكتفي ان شاء الله. بعد هذا الدرس سنتكلم باللغة العربية. أدرسكم هذا الكتاب لا أدرسكم باللغة العربية. بعد هذا الدرس يعني من الدرس الجديد الثالث عشر أتكلم باللغة العربية لا أتكلم أردية. نعم كلكم عليه أن يتكلم باللغة العربية بدون حياء والخجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عندما أدرس النحو والصرف أخبركم باللغة الأردية، وكذلك معلم الإنشاء باللغة الأردية، لكن هذا الكتاب لا أتكلم فيه عند تدريسه باللغة الأردية لا.